کہ اگر اس طرح کے جانبدار یک طرفہ قسم کے ریفری ہوں گے تو پاکستان ایشیا کپ کھیلنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ علی امین گنڈاپور صاحب ایک ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی عمران خان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب میٹنگوں میں جاتے ہیں تو پاؤں پکڑ لیتے ہیں، جب میٹنگ سے باہر نکلتے ہیں تو پھر میڈیا میں وہ بولتے ہیں، وہ زہر اگلتے ہیں کہ جیسے عمران خان ہی بول رہے ہوں۔ عمران خان جیل سے واپس نہیں آ رہے، یہ بات آپ لکھوا لیجئے، اور وہ بہت عرصے تک جیل کے اندر ہے۔ یہ دہشت گرد ہمارے پڑوس کے ملک افغانستان سے آ رہے ہیں، یہ بات بہت دفعہ ہو چکی ہے، اور اس کے سپانسرڈ بھارتی ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے شہباز شریف کا کنڈکٹ وزیر اعظم والا ہے، وہ دنیا کے کسی ملک میں جاتے ہیں، بین الاقوامی طور پر پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی منصب تھا، یہی ملک تھا، اور عمران خان جا کے دنیا میں بتاتے تھے کہ پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہے، اور اس سے پاکستان کی تصحیح کراتے تھے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آج ہم کرکٹ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ پرفارمنس پہ تو سب بات کر رہے ہیں، لیکن جو کل انڈیا نے کیا بہت ہی شیمفل حرکت تھی، اور انڈیا نے ایک دفعہ پھر یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ بہت ہی جو ہے نا وہ کرکٹر ہوں ان کے یا ان کے سیاستدان ہوں، سب کے سبھی اسی طرح سے ہیں۔ اب جو ہے پاکستان نے اس کے اوپر بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے ہینڈ شیک نہیں کیا، بڑی غلط ایک روایت قائم کی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ماضی میں کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا، جنگیں ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن اس طرح کی حرکت نہیں ہوئی۔ ایک ریفری نے منع کر دیا، سلمان علی آغا کو بھی منع کیا ٹاس کے ٹائم پہ کہ آپ نے ہینڈ شیک نہیں کرنا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے جو میڈیا مینیجر تھے انہوں نے بھی اس کا تحفظات کا اظہار کیا، ڈائریکٹر سے بات کی، اور پھر جب میچ ختم ہوا تو ان کے جو کپتان ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہماری وکٹری ہے یہ پہلگام کے جو ہمارے فوجی ہیں ان کے نام ہے۔ اب یہ ان کے فوجیوں کے نام تو ہے، اب اس پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ سپورٹس میں یہ سیاست کو کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی شکست یہاں پہ بھی ظاہر کر دی ہے؟ بظاہر تو یہ ان کی شکست جو ہے وہ صاف ان کے چہروں پر نظر آ رہی تھی۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ 12 جوان ہمارے شہید ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف بھی گئے، لیکن کے پی کی قیادت وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ علی امین گنڈاپور کو اس سے زیادہ کیا کام ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملک کے 12 جوان شہید ہو گئے ہیں لیکن آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، باقی بھی قیادت موجود نہیں تھی۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور حکومت جو ہے وہ سیلاب کے جو متاثرین لوگ ہیں ان کے لیے اچھے کام کر رہی ہے۔ پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا، اور اب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو بجلی کے بل ہیں متاثرہ علاقوں میں ان کو بھی معاف کیا جائے گا، اور یہ بل جو ہے یہ وفاق اپنی جیب سے دے گی۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ ہمارے سب سے پہلے تو ہم کرکٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ بڑی شیمفل حرکت ہے یہ کوئی اسپورٹس مین شپ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ماضی میں بھی عمار صاحب اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ جو چیز ابھی ہوئی ہے یہ رپیٹ نہیں ہوئی۔ دیکھیے، جب پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ ہوتا ہے یہ اسپورٹس کی ہسٹری کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے۔ اس میں اسپورٹس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں جو قدورتیں ہوتی ہیں، قباحتیں ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اسپورٹس کے ذریعے ایک بہتر جذبے کے ساتھ دونوں ممالک مل کے کھیلتے ہیں۔ سیاست میں اختلاف ہو بھی، لیکن اسپورٹس میں کھیل کا جذبہ، مقابلے کا جذبہ زندہ رہتا ہے۔ کوشش اس میں ہمیشہ پاکستان کی طرف سے یہی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی سیاسی اینگل نہ لیا جائے تاکہ اسپورٹس کی ریئل اسپرٹ کو قائم رکھا جائے۔ کل جو میچ ہوا اس میں پاکستان ہار گیا، لیکن اس کے اندر 4 ایسے واقعات ہوئے جو بڑے تشویشناک، بالکل، اور آج جو محسن نقوی صاحب نے احتجاج کیا ہے وہ بالکل درست خط لکھا ہے انہوں نے آئی سی سی کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت ٹاس ہوا اس کے بعد دونوں کپتانوں نے ہاتھ نہیں ملایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میچ ختم ہونے کے بعد ایک ٹیم دوسری ٹیم کے ساتھ ہینڈ شیک کرتی ہے، وہ ہینڈ شیک نہیں کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آخر میں جو سیریمنی ہوتی ہے اس کے اندر کبھی کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہوتی۔ بھارت کے کپتان نے اس کو پہلگام کے حوالے سے کہا کہ یہ فتح ہم پہلگام کے نام کرتے ہیں، اپنی فوج کے نام کرتے ہیں۔ اور آخر میں جب پاکستانی ٹیم اوپر جا رہی تھی تو بھارتی کھلاڑیوں نے اپنے پیویلین کا دروازہ بند کر لیا تاکہ وہ بالکل سیپریٹ ہو جائے۔ دیکھیے، یہ
اس قدر افسوسناک اور شرمناک بات ہے کہ اس کے اوپر محسن نقوی صاحب کو ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے. اس پہ یہ ساری ذمہ داری ہوتی ہے میچ میں ڈسپلن کی, میچ ریفری کی, اور میچ ریفری کو اسی وقت کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تھا, اسی وقت کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں آیا. بائی کرافٹ شاید ان کا نام ہے, اور آج محسن نقوی نے یہ بات بالکل واضح طور پہ کر دی ہے کہ اگر اس طرح کے جانبدار یک طرفہ قسم کے ریفری ہوں گے تو پاکستان ایشیا کپ کھیلنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا. عمار صاحب اتنی بکھلاہٹ کا شکار تھے کہ جب ان کو کہا گیا تو انہوں نے کہا ہمیں انڈیا کی BCCI نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ نے یہ حرکت کروانی ہے وہاں پہ. مطلب کتنی شرمناک بات ہے, بہت چھوٹی حرکت ہے. جی دیکھیے, اس میں جب سب سے زیادہ شرمناک بات تو یہ ہے کہ جب بھارتی کپتان نے کہا کہ ہم یہ فتح جو ہے, میچ کی جو فتح ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان کھیل کے غیر سگالی جذبے کے طور پہ ہو رہی ہے, اس فتح کو ہم اپنی بھارتی فوج کے نام کرتے ہیں. اس سے زیادہ شرمناک بات ہے کہ وہ جس فوج کے نام فتح کر رہے ہیں اس فوج کو میدان جنگ میں بہت بڑی شکست ہوئی ہے. تو ایک شکست خوردہ قوم کو, ایک شکست خوردہ فوج کو آپ کون سی فتح ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو تو شرم آنی چاہیے ان کا نام لیتے ہوئے, بین الاقوامی پیمانے پر ان کا ذکر کرتے ہوئے. وہ بھارتی فوج ہے کہ جنہوں نے جھوٹ بولا کہ پتہ نہیں کہاں کہاں پاکستان میں حملہ کر لیا, کس کس علاقے پہ قبضہ کر لیا, اور اس کے بعد پتہ چلا کہ اپنے 6 جہاز گروا لیے. تو میرے خیال میں ہر لحاظ سے ڈپلومیٹکلی, پولیٹیکلی, سپورٹس کے نقطہ نظر سے یہ ایک غلط فیصلہ تھا, یہ ایک شرمناک فیصلہ تھا. اور یہ فیصلہ, اس طرح کے فیصلے, اس طرح کے رویے ایک واقعے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے. بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان بھی اس کا جواب دے گا, اور یہ جو قابل نفرت اور شرمناک کیمپین بھارت نے کی ہے, یہ رہتی دنیا تک لوگوں کو یاد رہے گی کہ وہ کھیل کا میدان جہاں لوگ کھیل کے جذبے سے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں, وہاں بھی دلوں میں نفرت اور ذہنوں میں زہر بھارت نے بھرنے کی کوشش کی ہے. اچھا عمار صاحب, آپ جو ہے وہ PCB نے خط لکھا ہے ICC کو اور MCC کو, انہوں نے یہی کہا ہے اور اس میں ذکر کیا ہے اسپرٹ آف گیم کا ذکر کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, اور آج پاکستان نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دے دیا کہ جب تک ریفری کو چینج نہیں کیا جائے گا پاکستان ایشیا کپ کے جتنے میچز ہیں وہ نہیں کھیلے گا. کتنا بڑا یہ ایک میسج چلا گیا ہے ان کو؟ میرے خیال میں محسن نقوی سے ہزار اختلاف, صحیح کہ وہ چیئرمین PCB کے طور پہ ان کا کام نہیں ہے, انہیں کوئی اور کام, بہت مصروفیات ہیں, اور کام کرنا چاہیے. لیکن یہ جو انہوں نے اینگل لیا ہے, یہ جو پروٹیسٹ کیا ہے, یہ بالکل درست ہے. اور میرے خیال میں اس سے جو دنیا میں کرکٹ لونگ کنٹریز ہیں اس میں ایک تو بھارت کی پوزیشن واضح ہو جائے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سوائے نفرت کے پیغام کے اور کچھ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے, اور اس کی بات کا نوٹس لینا پڑے گا. تو دونوں باتوں میں سے ایک بات ہوگی, یا تو یہ ریفری اس ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہوگا یا پاکستان کوئی میچ نہیں ہوگا. دونوں صورتوں میں ہزیمت, تضحیک اور ذلت بھارت کی ہوگی. بالکل, اور ہونا بھی چاہیے. میچ ریفری کو جو ہے وہ آؤٹ ہونا بھی چاہیے یہاں سے. عمار صاحب, اب ہم نے دیکھا کہ پرسوں آرمی چیف اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بنو گئے, وہاں پہ 12 جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے. ہم نے دیکھا KP کی قیادت وہاں پہ موجود نہیں تھی, علی امین گنڈا پور نہیں تھے, باقی کابینہ کے لوگ نہیں تھے. کیا ان کو یہ جو جوان قربانیاں دے رہے ہیں یہ اتنی سستی لگتی ہیں عمار صاحب کہ یہ جا ہی نہیں سکتے؟ ان کے اور اتنے امپورٹنٹ کام تھے. بہت درست آپ نے نقطہ اٹھایا. دیکھیے, ہم پاکستان دہشت گردی کی ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہے. ہم ان دہشت گردوں سے نبرد آزما ہیں جو کسی زمانے میں جن کے اوپر ہم نے بڑے احسانات کیے ہیں, اور ان سے بڑا احسان فراموش کوئی ہے نہیں. ہم نے انہیں اپنے گھروں میں, اپنے شہروں میں, اپنے قصبوں میں لا کر بسایا, ان کو عزت دی, ان کو احترام دیا, اور وہی سب سے زیادہ دہشت گردی کا موجب بنے ہوئے ہیں پاکستان میں. بنو میں وزیر اعظم پاکستان نے جو خطاب کیا وہ بہت امپورٹنٹ تھا. انہوں نے افغانستان حکومت سے واضح کہہ دیا ہے کہ بھائی یا تو آپ ان خارجیوں کے ساتھ ہیں, ان فتنہ انگیز لوگوں کے ساتھ ہیں, یا پھر آپ پاکستان کے ساتھ ہیں. آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, اور اگر وہ فیصلہ پاکستان کے حق میں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ فیصلہ ان خارجیوں کے حق میں کرتے ہیں تو پاکستان کو حق ہے, پاکستان کا رائٹ بنتا ہے کہ پھر سرجیکل سٹرائک افغانستان کے اندر کرے. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ زیادہ تر واقعات KPK میں ہو رہے ہیں, اور اس پہ سب سے زیادہ تشویش, تردد جو ہے KPK کی حکومت کو ہونا چاہیے.
بالکل ایسے ہی. وہ اس لیے دیکھیے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس طرح کا، آج کل ہم نے رواج دیکھا ہے جو کہ بڑی عزت کی بات ہے کہ ہمارے وزیر اعظم بھی وہاں پہنچتے ہیں، فیلڈ مارشل بھی وہاں پہنچتے ہیں، خود جوانوں کے جنازوں کو کاندھے لیتے ہیں، شہداء کی عزت اور احترام کرتے ہیں. لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں جو کہ اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اور آپریشن ہو بھی نہیں رہا. ساتھ ساتھ ان کے دل میں بے انتہا ہمدردی امڈ آئی ہے ان خارجیوں کے لیے، ان دہشت گردوں کے لیے، اور انہیں اس بات کا دکھ ہو رہا ہے کہ ان کو نکال کر مار بھگایا جا رہا ہے. شاید اسی کا تاثر ہے یا اسی سوچ کا یہ مظہر ہے کہ جب وزیر اعظم ایک جگہ پہنچتا ہے اپنے شہداء کو احترام دینے کے لیے، تعظیم دینے کے لیے، فیلڈ مارشل جب وہاں پہ پہنچتے ہیں، وہاں پر KPK کے چیف منسٹر نہیں آتے، جو پروٹوکول کی حیثیت سے بھی ان کا فرض بنتا ہے. وہاں پر ان کا کوئی منسٹر نہیں آتا ہے، اس لیے کہ ان کی ہمدردیاں یا دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، یا پھر یہ اس موقع پر شہداء کی میتوں کے اوپر بھی سیاست کرنا چاہتے ہیں. یہ کر تو بظاہر عمار صاحب اسی طرح سے رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ چلے علی امین گنڈا پور صاحب نہیں تھے، باقی بھی جو PTI کی تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. گورنر خیبر پختونخوا بھی نہیں ہمیں نظر آئے، جو کہ بڑے حیرت کی بات ہے. گورنر کو بھی پروٹوکول کی وجہ سے یہ ہونا چاہیے اور ان کو وہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن وزیر اعلیٰ کا رول زیادہ ہے، انہیں بھی استقبال کے لیے پہنچنا چاہیے تھا، اور ان جو بڑی شخصیات یہاں سے گئی ہیں ان کی تعظیم پروٹوکول کے حساب سے بنتی ہے. لیکن نہ گورنر آیا، نہ وزیر اعلیٰ آیا، نہ صوبے کی کوئی قیادت آئی. اس کا مطلب ہے کہ انہیں صوبے کی کوئی خاص فکر ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے پھر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی زبان بول رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب ایک ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی عمران خان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب میٹنگوں میں جاتے ہیں تو پاؤں پکڑ لیتے ہیں، خواجہ آصف والی بات یاد آ گئی. جب میٹنگوں میں جاتے ہیں تو پاؤں پکڑ لیتے ہیں، جب میٹنگ سے باہر نکلتے ہیں تو پھر میڈیا میں وہ بولتے ہیں، وہ زہر اگلتے ہیں کہ جیسے عمران خان ہی بول رہے ہوں. لیکن انہوں نے عمران خان وہ جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں نا، وہ آپ یاد رکھیے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر ہو رہی ہیں. بالکل کہ وہ میٹنگ میں اگر جو چپ چاپ اپنے صوبے کے لیے تمام تر فوائد لے لیتے ہیں، وہ عمران خان کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ ڈبل گیم عمران خان کی پالیسی کے مطابق ہو رہی ہے، اور عمران خان کوئی ایسی رمق، کوئی ایسی کرن دیکھنا چاہتے ہیں روشنی کی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی طرف ملتفت ہو جائے، کوئی بات چیت کا سلسلہ ہو، اور وہ نہیں ہوگا. عمران خان جیل سے واپس نہیں آ رہے، یہ بات آپ لکھوا لیجئے، اور وہ بہت عرصے تک جیل کے اندر ہے، اس لیے کہ وہ معافی مانگنے پر تیار نہیں ہے، اپنے غلطی پر نادم نہیں ہے، انہیں احساس نہیں ہے کہ ان کے جرائم کتنے گھناؤنے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے عمار صاحب. قیادت تو قیادت، جو ان کی سوشل میڈیا کی برگیڈ ہے، بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑی ہے کہ شہداء کو ہلاک لکھ رہے ہیں. کتنی غلط حرکت ہے یہ وہ ہر طریقہ اختیار کر رہے ہیں جس سے فوج کی تعظیم لوگوں کے ذہنوں میں منتشر ہو. جس طرح لوگ آپ، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ یوٹیوبرز جو ہیں، یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اس میں زیادہ تر تو باہر بھاگے ہوئے ہیں، بھگوڑے ہیں، اور وہ چونکہ اب قانون کے شکنجے میں نہیں آ سکتے، جو یہاں پہ بیٹھے ہیں مختلف فیک IDs کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ چلا رہے ہیں. لیکن قوم اس معاملے میں متحد ہے، ان کے سوشل میڈیا سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ اس بات کو جانتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ میجر عدنان شہید کے حوالے سے جو کچھ لوگوں نے کیا، جتنی محبت کا ثبوت دیا، لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ اپنی جانیں اس شہید کے اوپر نچھاور کر دیں. تو یہ بہت مختلف رویہ ہے PTI کے سوشل میڈیا سے. سوشل میڈیا صرف نفرت پھیلا رہا ہے، اور ایسے وقت میں نفرت پھیلا رہا ہے جب ہم دہشت گردوں کے ساتھ جنگ میں ہیں، اور دوسری جانب لوگ ہیں پاکستان کے جنہیں احساس ہے کہ یہ جن کا لہو بہہ رہا ہے، یہ پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی محبت کے لیے بہہ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے عمار صاحب. آج ISPR کی طرف سے ایک پریس ریلیز بھی آئی جس میں جو ہے وہ 31 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے. کتنی بڑی کارروائی ہے، اور محسن نقوی صاحب نے بھی یہ ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس لمحے. جی دیکھیے، یہ دہشت گرد ہمارے پڑوس کے ملک افغانستان سے آ رہے ہیں، یہ بات بہت دفعہ ہو چکی ہے، اور اس کے اسپانسرڈ
بھارتی ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، اور افواج پاکستان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ 2 مختلف مواقع پر انہوں نے 31 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ اب اس سے پالیسی کا بھی اندازہ ہو جانا چاہیے، 2 طرح کے لوگ قابل معافی نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو خارجی ہیں، جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، جو فتنہ پھیلاتے ہیں، خودکش حملے کرتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں، وہ قابل معافی نہیں ہیں۔ دوسری طرح کے وہ لوگ جو ان کے دانستگی میں یا نادانستگی میں سہولت کار ہیں، وہ بھی قابل معافی نہیں ہیں۔ وہ چاہے ان کو اسلحہ پہنچاتے ہیں، چاہے سوشل میڈیا پر ان کے حق میں بات کرتے ہیں، چاہے یوٹیوب پر ان پر ویلاگ کرتے ہیں، یا پھر میڈیا پر کسی نہ کسی طرح ان کی سہولت کاری کرتے ہیں، یا کسی طرح ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ سارے لوگ قابل معافی نہیں ہیں۔ ریاست کی پالیسی بالکل کلیئر ہو چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ان کو ہم نے جہنم واصل کرنا ہے، کیونکہ ریاست اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ اس کے علاوہ پاکستان میں امن کا کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ ان لوگوں سے نہ مکالمہ ہو سکتا ہے، نہ ڈائلاگ کی کوئی شکل نکل سکتی ہے۔ بالکل، اب وہ وقت ہے کہ ان کا سر کچلنے کا وقت آ گیا ہے۔ عمار صاحب، اب اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھا کہ سیلاب سے متاثرین جو لوگ ہیں، پنجاب میں بھی دیکھا، اب شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ جو سیلاب سے متاثرین لوگ ہیں ان کے اگست کے بجلی کے بل معاف کر دیے جائیں گے، اور وہ حکومت پاکستان یعنی فیڈرل اپنی جیب سے ادا کرے گی۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ دیکھیے، میں شہباز شریف صاحب سے بہت متاثر ہوں۔ مجھے کسی زمانے میں بالکل بھی جو ان کا طرز سیاست ہے ان سے متفق نہیں تھا، لیکن مجھے 2-3 چیزیں نے بڑا امپریس کیا ہے شہباز شریف کے حوالے سے۔ شہباز شریف کا کنڈکٹ وزیر اعظم والا ہے۔ وہ دنیا کے کسی ملک میں جاتے ہیں، بین الاقوامی طور پر پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی منصب تھا، یہی ملک تھا، اور عمران خان جا کے دنیا میں بتاتے تھے کہ پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہے، اور اس سے پاکستان کی تصحیح کراتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف انتھک آدمی ہے، بالکل، مطلب وہ رات کے 3 بجے سے کام شروع کر دیتے ہیں اور تقریباً 18-19 گھنٹے وہ کام کرتے ہیں۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ ان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اختلاف سامنے ہی نہیں آیا۔ بھئی کھلی بات کرنی چاہیے، ہمارے ہاں اختلافات یہیں سے جنم لیتے ہیں، اس پیج پہ یہ پیج پھٹتا ہے تو حکومتیں گر جاتی ہیں، لیکن وہ سارے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں۔ محسن نقوی کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اسحاق ڈار کو بھی نائب وزیر اعظم کے طور پہ چلایا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایسی اکائی بنے ہوئے ہیں جس کے گرد سارا نظام چل رہا ہے۔ تو میں ان سے بہت امپریس ہوں۔ ابھی سیلاب زدگان کے لیے ظاہر ہے تکالیف بہت ہیں، اور بہت بڑا پاکستان کا رقبہ پانی میں ڈوب گیا ہے۔ اس موقع پر ان لوگوں کے 1 ماہ کے بجلی کے بل معاف کر دینا ان کو بہرحال ریلیف دے گا۔ مریم نواز کی طرف دیکھیں تو پنجاب میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جگہ جگہ جا کے پوری کیبنٹ لگی ہوئی ہے، رانا سکندر ہو جائے، مریم اورنگزیب ہو جائیں، اور بھارت ہو جائیں، یہ سارے لوگ جو ہیں مختلف جگہ جا کر انہوں نے کیمپ کر لیا ہے، اور جب تک لوگوں کی بھلائی فلاح مکمل نہیں ہوگی یہ لوگ وہاں سے اٹھ نہیں رہے۔ تو یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات مجھے کچھ اگر اختلاف کی کوئی نہیں، ایک ویڈیو میں نے دیکھی وہاں پہ نعرے لگوائے گئے نواز شریف زندہ باد۔ اب دیکھیے، ایک جگہ ہے جہاں پہ موت رقص کر رہی ہے، جہاں پہ جنازے پڑے ہوئے ہیں، لوگ پانی میں ڈوب گئے ہیں، ان کے گھر بار برباد ہو گئے ہیں، وہاں نواز شریف زندہ باد کے نعرے نہیں لگانے چاہیے۔ عمار صاحب، نعرہ صرف ایک ہی لگنا چاہیے، اور ہمیشہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہی نعرہ لگانا چاہیے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ۔ ناظرین، یہیں سے تاثر جاتا ہے کہ جو ریاست ہے اس کو اس وقت جو ہے وہ اپنی قوم کی فکر ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔